السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ ناظرین کرام، آپ کے سامنے ایک حدیث کا درس پیش کیا جائے گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس حدیث کو بغور سماعت فرمائیں۔ حضرت براء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس یعنی مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے 16 یا 17 مہینے تک نماز پڑھی، لیکن آپ چاہتے تھے کہ آپ کا قبلہ بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ ہو جائے۔ آخر ایک دن اللہ کے حکم سے آپ نے عصر کی نماز خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے پڑھی، اور آپ کے ساتھ بہت سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین تھے، انہوں نے بھی آپ کے ساتھ نماز پڑھی۔ جن صحابہ نے یہ نماز آپ کے ساتھ پڑھی تھی، ان میں سے ایک صحابی مدینہ کی ایک مسجد کے قریب سے گزرے۔ اس مسجد میں لوگ رکوع میں تھے۔ انہوں نے ان کو دیکھ کر کہا کہ میں اللہ کا نام لے کر گواہی دیتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے۔ تمام نمازی اسی حالت میں بیت اللہ کی طرف پھر گئے۔ اس کے بعد لوگوں نے کہا کہ جو لوگ کعبہ کے قبلہ ہونے سے پہلے انتقال کر گئے، ان کے متعلق ہم کیا کہیں گے کہ ان کی نمازیں قبول ہوئیں کہ نہیں ہوئیں؟ اس پر اللہ رب العالمین نے آیت کریمہ نازل فرمائی، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ ایمانکم ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم، کہ اللہ ایسا نہیں کہ تمہاری عبادات کو ضائع کرے، بے شک اللہ اپنے بندوں پر بڑا مہربان اور بڑا رحیم ہے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ ایمانکم، اللہ رب العالمین تمہارے یہاں ایمان سے مراد عبادات ہیں۔ اللہ بے شک بڑا مہربان ہے اور بڑا رحیم ہے۔ یہ حدیث صحیح ہے، صحیح بخاری کی ہے، حدیث نمبر 4486 ہے۔ اس حدیث میں سب سے پہلی بات تو یہ معلوم ہوئی کہ سب سے پہلے جو ہمارا قبلہ تھا وہ بیت المقدس یا بیت المقدس، یہ تینوں چیزیں ہیں، بیت المقدس یا بیت المقدس، یہ ہمارا پہلا قبلہ اول ہے۔ قبلہ اول ہمارا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 16 یا 17 مہینے اس کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے تھے، لیکن آج یہودیوں کے نرغے میں ہیں۔ یہودی چاہتے ہیں کہ مسجد اقصیٰ پر زبردستی وہ قبضہ کر لیں۔ اللہ یہودیوں کو، اللہ جو اہل یہود ہیں ان کو تباہ و برباد کرے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت تھی کہ خانہ کعبہ کی طرف رک کر کے نماز پڑھیں، لیکن جب تک اللہ رب العالمین اجازت نہ دے، ایک نبی اپنی چاہت کے حساب سے کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ نبی وحی کرتے ہیں، وما ينطق عن الهوى، کہ ان هو الا وحی یوحی، جب اللہ رب العالمین انہیں کسی بات کا حکم دیتا ہے تبھی وہ ایسا کرتے ہیں۔ اپنی مرضی سے وہ شریعت میں اور دین میں کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ جب نبی کے لیے یہ زیبا نہیں ہے یا نبی کے لیے یہ گنجائش نہیں ہے کہ وہ دین میں منمانی کریں، تو عام انسان کے لیے کیسے اجازت ہو سکتی ہے کہ وہ دین میں منمانی کریں اور بدعتوں کا ایجاد کریں؟ تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ جب صحابی رسول نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی اور آپ نے خانہ کعبہ کی طرف رک کر کے نماز پڑھائی صحابہ کرام کو، اور جب جا کر کے انہوں نے گواہی دی، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین رکوع کی حالت میں تھے، نبی کا فرمان سنتے ہی انہوں نے رکوع سے اٹھنا بھی گوارا نہیں کیا اور اپنے چہرے کو خانہ کعبہ کی طرف کر لیا۔ اللہ اکبر! یہ صحابہ کرام کی پہچان تھی کہ وما آتاکم الرسول فخذوہ، کہ جب رسول تمہیں کسی بات کو دیں تو فوراً لے لو۔ صحابی رسول رکوع کی حالت میں آپ کے فرمان کو سنتے ہیں اور فوراً اپنے چہرے کو خانہ کعبے کی طرف موڑ لیتے ہیں۔ اسی طرح سے جب ان کے دل کے اندر شکوک و شبہات پیدا ہوئے تو انہوں نے پوچھا کہ جو لوگ اس سے پہلے جن کا انتقال ہو گیا، خانہ کعبہ کی طرف رک کر کے نماز نہیں پڑھ پائے، مسجد اقصیٰ کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے تھے اور انتقال ہو گیا، تو ان کی نمازوں کا کیا ہوگا؟
تو اللہ نے کہا وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ ان کے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا۔ یہاں ایمان سے مراد عبادات ہیں۔ اب سوچئے نماز کا کتنا بڑا مقام ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کو ایمان کہا ہے۔ جس کے پاس نماز نہیں ہے، جو نماز کا پابند نہیں ہے، گویا کہ اس کے پاس ایمان نہیں ہے۔ اور اللہ رب العالمین اپنے بندوں پر مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ارحم الراحمین ہم سب کو احادیث مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔